اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مخترت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 40واں اور آخری رکوع ہے، جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 4 رکوع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کے بارے میں تھا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے پھر اللہ کیسا اس کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سود کے بارے میں تھا کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر ایک رکوع میں آخر اس سے پہلے گیا کہ جب تم کسی کو قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس پہ 2 گواہ بناؤ۔ پھر یہ آخری بات یہاں ختم ہو گئی تھی کہ اور گواہوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ کوئی بات چھپانا بھی خود گناہ ہے اور بڑھانا بھی گناہ ہے، تو جو کچھ صحیح شہادت ہے معاملات میں وہ ان کو دینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوا تو بنیادی طور پر وہ تعلیمات سامنے لائی گئی تھیں جو اسلام کی بنیادی ہیں، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور اس کو وہ متقی لوگ ہی مان سکتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے سے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں جو تم پر اتاری گئی ہیں، اس کتاب پر اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پہ بھی یہ لوگ یقین رکھنے والے ہیں، تو انہی کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، یہی کامیاب ہو۔ اب خاتمے پہ بھی ایسی اللہ کی تعریف بردباری بہت غیر معمولی آیتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے طور پر، اور ہر پڑھنے والا ایسا کوئی نہیں ہوگا اس کو یاد نہیں ہوگی یہ آخری رکوع، یقیناً یاد رہتا ہے۔ اس میں اللہ کی بھرپور تعریف بھی ہے، اور ان عقائد کا جو اسلام کی بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، وہ سب کا جو ہے اس کے اندر وہ جو ہے سمیٹ دیا گیا ہے، یاد کرایا گیا ہے۔ فرمایا گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پہلی بات توحید کی کہی گئی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ بتائیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خواہ مخواہ لوگوں سے متاثر ہوتے ہو، ڈرتے ہو، تو سوال یہ ہے کہ چاہے زمین و آسمان ہو یا اس کے اندر کی کوئی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی، ایک چھوٹے سے چھوٹا کن ہو، وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو تمہارا رشتہ اگر اللہ سے مضبوط ہوگا
تو وہ چیز تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے کیا؟ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو تم کو اللہ پہ بھروسہ رہنا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے، یہ پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے وہ خدا ہی نے بنائی ہے، اور اصل بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس سب کا بادشاہ اللہ ہے، سب چیز اس کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب کوئی بات تم ظاہر کر دو جو تمہارے اندر ہے یا اس کو چھپا لو، اللہ اس کا حساب تم سے لے کر رہے گا۔ یعنی اللہ کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں کہ دل میں خیالات آئے تو وہ اللہ کو نہیں معلوم ہوتے، بلکہ ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے وہ خیال بھی جو جنم لیتا ہے تو پہلے تو وہاں سے چھننی ہے، بغیر اللہ نہیں چاہا تو کہاں سے ہمارے دل میں، دل ہی ختم ہو جاتا، ڈیڈ ہو جاتے تھے، اور آدمی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی خیال آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، چاہے آپ ظاہر کرو، بتاؤ، دعوے کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، آپ کتنا بھی زور سے بولو تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ انسان کیسا ہے، ہر انسان کے بارے میں ہے کہ اس کے خیالات کیا ہیں اور وہ دل میں کیا لاتا ہے، کسی کے بارے میں کیا کرتا ہے۔ سامنے سے تو بول رہا ہے میں تمہاری بہت ریسپیکٹ کر رہا ہوں، اور اندر سے دل پکار کے بول رہا ہے اب اس کا کب بدلہ لوں میں، ہے نا، اس پہ بھی ہے، تو اس پہ چھوٹنے والا نہیں ہے، یہ حساب میں آ جائے گا۔ نیت میں اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا کسی کے خلاف، کسی کا قتل کر رہا ہے، کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے وہ ایسا، اور وہ پورا نہیں کر سکا، تکمیل اس کو موقع ہی نہیں ملا، تب بھی چونکہ اس کا ارادہ اگر پکا تھا تو وہ گناہ لکھ دیا گیا۔ بہت سے دل میں آنے والے خیالات کو تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا، جو آتے ہیں بنتے ہیں بگڑتے ہیں، شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی خیال آیا غصے میں، کبھی آ گیا انسان کو کہ میں تو اس کو ایسا کروں گا، لیکن پھر اس نے اللہ سے توبہ کی، ختم ہو گیا، لیکن پکا اس کا ارادہ رہا اور وہ تلاش میں رہا کہ مجھے موقع ملے اور میں اس کو دیکھوں، تو یہ خیال جو ہے نا اس کا بھی حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونا ہے۔ یا آدمی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا تھا، کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا تھا، اس کی دل کی بڑی تڑپ تھی لیکن اس نیک کام کو وہ نہیں کر سکا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، 1 سے لے کے 10 گنے تک دے گا۔ لیکن گناہ کے معاملے میں بہت معاف ہے، سوائے اس کے کہ آدمی ایسی سازشیں یا گناہ کا ایسا پکا ارادہ کرے جو اسے موقع ملنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، تو اس پہ بھی پکڑ ہوتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو یہ لا لیسنس نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے تو بہت گناہ کر کے آ گیا اور اللہ نے کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو اللہ کیونکہ بھیدوں کا، سینوں کے بھید جانتا ہے، آج بھی مولانا نے جو پڑھی اس کے اندر یہ تھا، تمہارے دلوں کے بھید، تمہارے سینوں کے بھید کو وہ جانتا ہے، اس کے بنیاد پہ کر رہا ہے وہ ایک آدمی۔ اللہ معاف اگر کسی کو کر رہا ہے تو اس کی نیت، اس کا عمل، یہ دیکھتے ہیں نا بھائی، کسی نے سرکاری آفیسر نے بھی کوئی غلطی کیا تو یہ دیکھتے ہیں اس نے دیش کے لیے کتنا کام کیا، سماج کے لیے کتنا کام کیا، اور اس کا گناہ اس کے مقابلے میں کتنا ہے۔ اس کو بھی چاہے کورٹ ہو، جج ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں جو یہ کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا، تو ایسا نہیں ہے کہ خواہ ایک کو لا لیا اور سزا دے دیا، اور ایک کو جو ہے خواہ لا لیا اور اس کو جو ہے جنت دی، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا قانون بتایا جو نیچرل لا ہے، اس کو سمجھا دیا ہے، مگر آخر میں چھوٹی سی غلطی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ اب ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ خاتون تھی، فاحشہ خاتون تھی، ایک جگہ سے گئی اور ایک کتا پیاسا تھا تو اس نے اپنی اوڑھنی بھگا کر اس کا پانی اس کو پلا دیا۔ یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معاف کر دیا۔ معلوم نہیں وہ کس مجبوری میں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی آیا کہ خود اسلام آنے کے بعد بھی مدینہ کے لوگ جو ہے اپنی باندیوں سے یہ کام کراتے تھے جسم فروشی کا، تو کہا گیا اس میں بھی جو پاک خاتون ہوں گی اور نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو ان پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عام معاشرے کو کہا گیا کہ ایسی بدکاری نہیں پھیلانا چاہیے اور خواتین کو جو ہے ایسا مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مکمل طور پہ حرام ہی کر دیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کی قدرت میں سب ہے، کوئی بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی میں چاہے گا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا ارادہ ہے وہ نہیں کرنے دینا ہے تو نہیں کر سکتا۔ آج بھی پوری کی پوری قدرت، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہیں مجبور ہو گیا، بار بار کہا گیا کہ تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم چاہے جن ہو، انسان ہو، بڑی سے بڑی طاقت ہو،
وہ جو ہے نا اللہ کو عاجز کرتا نہیں ہے، پورے اختیارات کا مالک اور ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتاری گئی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکا یقین، وہ ایمان لا لیے، دیکھا انہوں نے جبرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ معراج کے موقع کی ہیں۔ معراج پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، بہت ستایا جا رہا تھا مسلمانوں کو، اور اس وقت یہ آیتیں آئی ہیں۔ اس کے دوسری اور تیسری آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے میں خود مضبوط ہونے کو کیسی اہمیت جو ہے اس سلسلے میں دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز پر ایمان لائیں جو اللہ نے ان کی طرف سے بھیجی ہے ان پر، والمؤمنون، اور تمام مومن بھی، جو بھی ایمان لاتا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے، اس کو سب پہ یقین ہے۔ جس چیز کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو سب سے بڑا مرتبہ اصل میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، ان کے ذریعے سے یہ قرآن مجید ملا۔ تو کبھی کسی کے دل میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بال برابر بھی شک آ جائے تو ختم، ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں ان کی سیرت پڑھنا، معلوم کرنا کہ کتنی غیر معمولی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے، کہ بات ایسی کی کہ کروڑوں لوگوں کی زندگی میں آ گئے۔ آپ دیکھیے 632 میں یہ قرآن یہ ہوا، اس سے پہلے کی دنیا دیکھیے، بعد میں کی دنیا دیکھیے، آج 200 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے ان پر ایمان لائے، اور یہ ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پہ؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام طاقت کا مالک وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس بات کو مانتے۔ وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ، اب فرشتے وحی بھی لاتے ہیں، فرشتے پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں، فرشتے ہواؤں کو بھی چلاتے ہیں، فرشتے جو ہے یہ سارا انتظام، یہاں جو زمین میں سے فصلیں اگتی ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یہ سب کی نگرانی الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جب بھی فرشتے ان کی نگرانی کرتے ہیں، کتنی بار دیکھتے ہیں لوگ کہ بچہ کیا ہو جاتا تھا، تو فرشتے نگراں ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا یرسل علیکم حافظا، اللہ اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے ہر نفس کی، حتی اذا جاء احدکم الموت، مگر یہ کہ اس میں سے کسی کی موت آ جائے تو پھر اب فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں وہاں سے کہ اس کی جان جانے والی ہے۔ جب تک فرشتے، چاہے آدمی بڑا ہو چھوٹا ہو، 2 فرشتے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اس کے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں پہ ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں فرشتے، وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، لیکن دکھنے میں ان کے بال بڑے ہیں، خوبصورت ہیں، تو مشرکوں نے یہ سمجھا یہ دیویاں ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اصل میں وہ سب فرشتے ہیں، اور وہ آتے ہیں تو ایسے انسانوں کے اسی لباس میں آتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں۔ وہ ایسی پوری شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس، تاکہ تمہارے اندر ایک روح ڈال دوں اور اس سے ایک ایسا بچہ ہوگا جو دنیا کے اندر جو ہے نا برائیوں کو روکے گا، وہ نبی ہوگا۔ وہ کتبی ہی، اور یہاں کہا گیا کہ کئی کتابیں، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب مومنوں کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں آئیں اس میں ایک ہی تعلیم تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہاں بھی بھارت میں بھی جو کتابیں آئی ہوں گی وہی پیغام لے کر آئی تھیں، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، لوگ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اب سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور ہر ایک کتاب کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتاب بھیجی، ورنہ کوئی دوسری کتاب بھیجنے کا ارتھ کیا تھا پھر، ہے نا؟ اس کی معنویت کیا رہ جاتی تھی، اس کے جسٹیفیکیشن کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب اس کی تعلیمات مسخ ہو گئیں تو اللہ نے پھر کتاب بھیجی۔ لیکن اب بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، قرآن اب قیامت تک باقی رہے گا۔ ابھی دیکھیے 1400 سال پہلے سے ابھی تک ہمارے پاس ہے، 1444 سال ہو رہے ہیں ہجرت کو، اس سے پہلے سے قرآن آنا شروع ہوا ہے، 10 سال پہلے، 13 سال پہلے۔ تو آپ اندازہ لگائیے 1450 سال سے یہ قرآن آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔
حالانکہ آپ یہاں سے چھوٹے سے راجہ کا کوئی قصہ آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ مہاراشٹر کا راجہ کیا کرتا تھا، اس کی تاریخ بھی نہیں ملتی کہ اس کا انتقال کیسا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا. لیکن قرآن جیسے کا ویسا ہے. پورے 200 لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے اور ریکارڈ ہے باضابطہ کہ یہی قرآن سب تک پہنچا ہے. پوری دنیا میں کوئی قرآن کے اندر کسی کو کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے. مگر پہلے کی جو کتابیں آئیں لوگ کہتے ہیں اس میں کہ 4 کتابیں تو ایسی ہیں جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، جس میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور یہ قرآن. یہ 4 کتابیں تو پکی ہیں، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا. لیکن پہلے کی 3 کتابوں میں بھی گڑبڑ ہو گئی. اور ایسے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے تھے، ہر پیغمبر پہ کئی جو پیغمبر آئے ہیں ان پر کتابیں نازل کی گئیں، تو یہی تعلیم ان کے اندر تھی. تو اصولی طور پر وہ ایمان رکھتے ہیں. آج مانتے کہ آپ اسمی کی کتاب میں کہا تو آج نہیں مان سکتے، معلوم نہیں اس میں کیا کیا گڑبڑ ہو گئی ہے اور کیا ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کتابیں آئیں تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وَرُسُلِهِ، اور اس کے تمام رسولوں پہ لوگ کیا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ یہودی کس کو کہتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے پہلے کے پورے پیغمبروں کو مانتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے وہ پہلے کے. مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ یہودی ہو گئے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، پہلے کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور مسلمان کیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں فرق بھی نہیں کرتے. نہیں انہوں بڑے تھے وہ چھوٹے تھے، ان کا مرتبہ ہے. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے رسول بڑے تھے کہ ہمارے رسول بڑے تھے. سارے رسولوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے. لیکن یہ بات بہت کلیئر معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھیجا گیا، آپ کی امت سب سے بڑی ہے اور ان کو تمام انبیاء کا سردار کہا گیا. اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں معراج کی، یہ جانے سے پہلے یہ جو بیت المقدس اب موجود ہے فلسطین میں، یہاں پر تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے. لیکن کام کے اعتبار سے ہدایت کے مطابق اور کتابیں جو آرڈرز آئے وہ سب کے پاس سیم تھے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ایسا نہیں کہ ان کو سب کو تو کوئی اور آرڈر ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور آرڈر ملا ہو، کوئی اور احکام ملے ہوں. تو کہا گیا کہ ہم سارے نبیوں کی عزت کرتے ہیں، سب کا رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے یوسف علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہمارے پاس وہ قابل قدر ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی پارشلٹی نہیں کرتے ان کے بیچ میں. لا نفرقو، ہم نہیں کرتے، بین ان کے درمیان، بین احدیم ان کے درمیان کسی ایک کے بارے میں بھی، من رسلی رسولوں میں سے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے کہا، مومنین نے کہا کہ ہم نے بات کو سنی اور اطاعت کی، ہم نے بات سنی اور مانی. حالانکہ سننے میں جو مطلب ہے نا مسلمانوں کا، اب یہ آتا ہے کہ مسلمانوں سننے کا مطلب یہ ہے، لوگ یہ ہمارے پاس اردو میں بھی ہے، میں نے بات سنی کہ نہیں تمہاری، مطلب میں نے عمل کر لیا اس پہ، ہے نا. خالی سننے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی سنا میں کر نہیں رہا، دیکھو ہم نے تو آپ کی بات سن لی. تو مطلب عربی میں بھی یہ محاورہ ہے. سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ بات مان لی، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے یہ بات سنی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور مان لیا. انہوں نے کہا کہ سود حرام ہے تو کہا کہ سود حرام ہے. انہوں نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے تو ہم نے کہا کہ بالکل ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ روزے رکھنا ہے، روزے رکھتے ہیں. جو بھی قانون اور شریعت انہوں نے دی ہے ہم سب کی اطاعت جو ہے اس میں سے کرتے ہیں. غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم تیری معافی چاہتے ہیں، غفران کا تیری مغفرت، تیری معافی چاہتے ہیں، تیرا درگزر چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو اتنا اطاعت کرنے کے باوجود ایسا نہیں کہ ان کو غرور ہو جاتا ہے، ارے میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، میں نے تو اپنی پوری زندگی اسلام میں لگا دی. بھروسہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت دین کا کام کرتا ہے اور مرتے وقت جو ہے کل میں کفر پہ مر جائے. اللہ نے کہا آخری تک جو ہے نا معافی مانگنا چاہیے، اور اس کی تعلیم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کتنا بڑا مرتبہ ہے. اب دیکھیے تمام پیغمبروں میں، انسانوں میں نبی بڑے، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. ان سے کیا کہا جا رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب لوگ فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں
اور تم دیکھو کہ دین پوری طریقے سے غالب ہو گیا ہے، تو اللہ کی حمد کرو، اس کی تسبیح کرو اور معافی چاہو اللہ سے، واستغفروا، اس سے معافی۔ بتائیے ہماری آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی نمازیں پڑھی تو ہم نے کیسی نمازیں پڑھی، دین کا کام کیا تو معلوم نہیں کتنی کوتاہیاں رہ گئیں، کہاں وہ اعلیٰ ترین کام تھا پیغمبروں کا جو ہمارے ذمے کیا گیا، آج مسلمانوں کے ذمے بھی ہم سے کتنی کوتاہیاں اس میں ہو رہی ہیں۔ تو آدمی کتنا بھی کرے، اللہ آخری تک اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، استغفر اللہ، اسی پہ ہماری جان نکلے کہ ہم معافی مانگتے رہیں، کبھی دل میں غرہ نہ آئے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، کہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لے لی ہے نا، اچھی زندگی گزاری اور مجھے ایک اچھا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا رحم اور کرم ہے۔ انسان کی اپنی مجال نہیں ہے کہ آدمی دین میں بھی ثابت قدم رہے، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی کسی کو چاہتا ہی نہیں ان کی دیکھ کے۔ کچھ لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ زندگی بھر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے پورا ترجمے کے ساتھ، ہے نا، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا، احادیث بھی ان کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ ان کی زندگی ایسی گزرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے یہ بھی کوئی کتاب ان کی نظر سے گزرتی نہ، وہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے، کیونکہ ان کی تڑپ نہیں ہے خدا سے ملنے کی، خدا کے رسول کے بارے میں جاننے کی۔ تو یہ بات کہی گئی کہ جو کریں ان کے لیے تو اتنا معافی ہے، اب جو نہیں کریں گے ان کے لیے تو کتنا استغفار کرنا پڑے گا، کتنا رجوع کرنے کی جو اس میں جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نہیں پوچھے گا، ایک آدمی کو آتا ہی نہیں تھا، بہت ان پڑھ تھا سمجھو، کھیت میں کام کرنے والا ہے، اب اس سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں تفسیر کیوں نہیں پڑھی تھی، تو اس کے بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا، مزدور تھا، غریب تھا، الف با پڑھنے کا موقع، اس سے خالی جتنا نیک کام ہو اتنا ہی پوچھا جائے۔ ہر ایک آدمی کی طاقت ہے، وہ طاقت کے مطابق، ہاں اس کو اپورچونٹی تھی، وہ سیکھ سکتا تھا، اس نے نہیں سیکھا تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس تو وقت تھا، تو نے کیوں نہیں سیکھا؟ تو ایک انگلش سیکھ سکتا تھا، مراٹھی سیکھ سکتا تھا، پھر عربی سیکھنے میں کیا مشکل آ گئی تھی تجھے؟ یہ سوال تو ہو سکتے ہیں، مگر جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں پاگل لوگ بھی آ سکتے ہیں، عقل میں ذرا کمزور لوگ بھی آ سکتے ہیں، بہت زیادہ بیمار لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جن کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ زیادہ سختی کرنے والا نہیں ہے۔ مکلف جو آدمی ہے اس سے سوال ہوگا، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، جو اچھا کام کرے گا، جو نیکی کمائے گا اپنے لیے، اس کی نیکی اس کے لیے ہے، اور جو برائی کمائے گا اس کی برائی اس پر ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں جو ہے نا یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے کام کیا انعام دوسرے کو ملا، ہے نا، لوگ چرا لیتے آج کل، جھوٹی ڈگریاں بھی لے رہے ہیں، جھوٹے انعامات بھی لیتے، بتاتے کہ ایک کام ایسا کر دیا، اس کو غائب کر دیتے، پورا انعام ان کا ہے نا، تو یہ بھی خدا کے سامنے کھلنے والا ہے، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے اللہ کے لیے عبادت کی، نیکی کی، اور جنت میں تو کوئی دوسرا جا رہا ہے، ٹرانسفر ہو گیا ادھر سے، ایسی غلطی وہاں ہرگز نہیں ہونے والی ہے۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پورا پورا اس کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ بات بتائی گئی، ایک آدمی نے نیک کام شروع کیا تھا، مسجد بنا دیا تھا، یہ اب جب تک اس میں نیک کام ہوتا رہے گا اس کے کھاتے میں جمع ہوتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے سمجھو یہ تفسیر لکھ دی، اب یہ تفسیر سے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے یہ کتاب نیک کام۔ ایسی کسی نے شراب خانہ کھولا تو جب تک شراب خانے میں، جوا خانے میں وہ لوگ جو ہے بگڑتے رہیں گے، جب تک ان کا عذاب بھی وہ شخص کو جو ہے ہوتا رہے گا، مگر کسی کا کسی کو نہیں ملے گا، اسی کا، اس نے نیک کام شروع کیا تھا اس کو بدلہ ملے گا، جس نے بدی کا کام شروع کیا تھا اس کا اس کو ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہم کو نہ پکڑ ہماری بھول میں، ہماری چوک میں۔ کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، آدمی سے غلطی ہو جاتی، تو ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بھول چوک معاف ہے اللہ کی طرف سے۔ مثلاً اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھے، آپ نے روزہ رکھا مگر بھول کے پانی پی لیے، بھول کے چائے پی لیے، بھول گئے تھے، سچی بھول گئے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ معلوم ہے آپ کو یہ مسئلہ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ بھول تو ہو گئی تھی، روزہ تو اب اگر روزہ خالی نہ کھانے پینے کا ہے وہ تو ٹوٹ گیا، مگر اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہا تھا، لیٹا، اچانک اب 4 بجے تک اس نے تہجد پڑھی، سب پڑھی، 5 بجے ابھی ایسی بیٹھا تھا کہ اس کو نیند لگ گئی، معلوم ہو فجر کا وقت ہی ختم ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ بھول چوک ہے، تو ایسی بھول چوک جس میں ارادہ کا دخل نہیں ہے آدمی کا، تو اس سے بھی مگر مومن یہ تھا کہ شرمندہ تھا کہ اللہ ایسی بھول چوک کو بھی معاف کر دے، ورنہ اس میں بھی میں پکڑ سکتا ہوں۔ او اختانا، اور جو خطا ہو گئی، خطا یعنی خطا ہونا، چوکنا، نشانہ غلط لگنا، غلط کام ہو جانا، خطائیں ہونا، گناہ ہو جانا، تو جو جان بوجھ کر بھی ہو گئے،
جان بوجھ کر بھی کوئی خطا ہو گئی انسان سے تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو اس میں بھی ہماری پکڑ نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اللہ سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو کیسا آزمایا گیا، ان کے ایمان لانے کے نتیجے میں پنڈلیوں پہ ایسا لوہے کے وہ چلائے گئے کاٹے اور پورا گوشت نکلتا تھا، کہتے تھے اب ایمان سے پھرو گے تم۔ زندہ گاڑ دیا گیا، گڑے کر کے گاڑتے تھے، اوپر سے گھوڑے دوڑا دیتے تھے اوپر، یا ان کے سر پہ اوپر سے کچل دیتے تھے گاڑ کے۔ ایسا ہوا، اخدود کا مسئلہ تو معلوم ہے، آگ پوری جلائی گئی اور کہا کہ ایمان کا انکار کرو، اب ایمان نہیں لانا اللہ پہ، ان کے رسولوں پہ، آخرت پہ۔ لوگوں نے نہیں مانا، ہم وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے، پورے لوگوں کو، زندہ بچوں کو، عورتوں کو جلاتے رہے، پوری چیخ پکار۔ سوچئے کیسا ماحول ہو، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کچھ بھی نہیں۔ آج بھارت میں ہمارے لیے سب آزادی ہے، مسجد ہے، یہ ہے۔ اب پہلے کے لوگوں کو یاد کیجئے، وہ بھی مومن تھے، ہم بھی مومن۔ بتایا گیا کہ مگر ان پہ جیسے آزمائش لائے اللہ، ہم پہ نہ لا، ہمارے آسانی رکھ، ہم کو ایسا مت ڈال کہ وہ ڈیٹینشن سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان لانے کے نتیجے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یہاں تو کتنا آسانی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہی مطلوب بھی ہے کہ اللہ یہ کہے کہ بار بار آپ دعا مانگو کہ اللہ ایسی مصیبت میں نہ پھنسا ہم کو، اور ایسی جو آزمائشیں تو نے ڈالی ہیں وہ نہ ڈال ہم پہ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی طاقت ہم نہ رکھتے ہوں۔ ایسے بوجھ بھی نہ ڈال، زیادہ تو نے ڈال دیا، پہلے ہمارا ایمان کمزور ہے، اتنا لے کے چل رہے ہیں، آزمائش آئی تو معلوم ہے ایمانی ہاتھ سے چلا گیا، تو اللہ ایسی سخت آزمائشیں ہم پہ نہ ڈال، ہم پہ جو ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری قوت نہیں ہے، تو حالانکہ بڑھانا چاہیے آپ کو۔ اور دیکھیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائے گا نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یقیناً اللہ ضرور بھی ضرور تم کو آزمائے گا، تمہارے جان اور مال کے گھاٹوں سے، تمہارے پھلوں کے گھاٹوں سے۔ یہ تم کو تو آزما کے دیکھنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم سچی بات کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ آدمی ہر وقت چاہے اپنی عزت کا مسئلہ ہے، اپنی جان کا مسئلہ ہے، حق بات کہے، حق گواہی دینے کے لیے جائے۔ اس سے پہلے چونکہ گزر چکا ہے وہ گواہی دینے میں، لوگ جو ہے ان کے رشتہ داروں کو پکڑتے تھے، لوگ ڈراتے تھے کہ تم صحیح گواہی نہیں دینا۔ آج بھی ہوتا ہے کورٹ میں، کتنے جگہ کورٹ بدل کے دوسرے اسٹیٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، دھمکیاں ملتی ہیں کہ اگر تم نے دیا ان کے صحیح گواہی ہم مار دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ زندگی، موت، نقصان، فائدہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے سچی بات کرنا چاہیے تو اللہ کی مدد آتی۔ جو بھی سچی بات ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ مگر جو ہے جب حق آ جائے، جب شہادت کی بات آ جائے تو شہادت دینا چاہیے، صحیح بات دینا چاہیے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ ہم پہ اتنی ہی طاقت بوجھ ڈال جتنی ہماری طاقت ہے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے تو درگزر کر۔ واعف عنا یعنی ہم نظر یہ کرتے، نظر انداز کرنا بولتے ہیں ہمارے پاس، کہ اس کو دیکھتے ہی نہیں زیادہ۔ واعف عنا، معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے۔ ورحمنا، ہم پہ رحمت فرما دے۔ حالانکہ ایک میں کام ہو سکتا تھا، مگر تڑپ کیسی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نظر کر دے، اور کفر کے معنی ڈھانپنے کے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے تو ختم۔ کفر، کافر اسی لیے کسان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بیج کو چھپاتا ہے مٹی کے اندر، تو ہمارے گناہوں کو ایسے چھپا دے، ڈیلیٹ کر دے، وہاں سے ختم ہی کر دے۔ واغفر لنا ورحمنا، اور تو ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا سرپرست، ہم جائیں کہاں، تیری پاس ہم پناہ چاہ سکتے ہیں مولا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا کہتے ہیں جو سپورٹر رہتا ہے، جو ہر کام آپ کا بنا کے دے سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں بھی مولانا کہتے ہیں، مولانا فلاں، مولانا یہ۔ انت مولانا، ہمارا مولا، فانصرنا، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، یہ کافروں کے مقابلے میں جو انکار کر رہے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، تیرے دین میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اور ہم کو بھی دین پہ نہیں چلنے دے رہے۔ یہ کب کا ہے یہ واقعہ؟ جبکہ ہجرت کا موقع تھا، تو یہ نہیں کہا گیا کہ دشمنوں کو گالیاں دو، ان کو برا بولو، ان کے خلاف سازشیں کرو، بلکہ اللہ نے کیا سمجھایا؟ میری طاقت خدا تو بڑھا دے، مجھے معاف کر، اور یہ ظالموں کے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ کتنی بہترین دعا، کیا کیریکٹر ہے مومن کا جو اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔